بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، میسیج آف اسلام کی طرف سے آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں ہے۔ کوئی مسلمان ہے اور پیدا مسلمان ہوتا ہے، مسلمان والی زندگی گزارتا ہے، اور جب جاتا ہے تو مومنانہ شان کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی کافر پیدا ہوتا ہے، کافرانہ زندگی گزارتا ہے اور کافر ہی مر جاتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والا زمانہ اور مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کفر کی حالت میں موت آتی ہے۔ فرمایا کچھ ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کافرانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ مومنانہ شان لے کر جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہمیں اپنی ایمان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ایمان والی، اسلام والی گزاری اور کہیں مرتے وقت ایمان نہ چھن جائے، ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں تھوڑی سی گستاخی یا بے ادبی یا تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے کہیں کفر کے عمیق گڑھے میں نہ اتر جائیں۔ ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے شخص تم سب سے الگ الگ رہتے ہو، کوئی وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں الگ تھلگ رہتے ہو؟ اس نے کہا حضور الگ تھلگ رہنے کی اور کوئی وجہ نہیں، فقط اتنی وجہ ہے کہ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے، اور اس چیز کا خوف بیٹھا ہے کہ مجھ سے کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، وہ الگ تھلگ جو بیٹھتا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے پوچھا حضور آپ ساری رات روتے رہے، کس وجہ سے روتے رہے؟ آپ کو خوف ہے؟ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ گناہوں کی وجہ سے پھنس نہ جائیں؟ گناہوں کی وجہ سے روتے رہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں گناہوں کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو گناہوں کی حیثیت ایک تنکے جتنی بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے رو رہا تھا کہیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھن جائے، کہیں مجھ سے میرا ایمان دور نہ ہو جائے، میرا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا اسلام سلامت رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ اللہ ہمیں ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ دوستو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، دنیا ساری مل جائے ایک طرف، اور ایک طرف ایمان ہو تو وہ زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہی اتنی ہے اس ایمان کی۔ آج کے اس بیان کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ ہم دن رات میں گزرنے والے ٹائم میں کتنی مرتبہ کفریہ کلمات بھی اکثر و بیشتر ہمارے لوگوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں ہوتی۔ آج کے فلموں اور ڈراموں کے معاشرے میں ہمیں اتنا جو ہے وہ دھکیل دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اکثر آپ نے سنا ہوگا جب بات کرتے ہیں، آج بھی میں ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو جو ڈرائیور صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا، ایسا کرتے کرتے انہوں نے کہا جی بس جو میرا سہارا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس نے کہا اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے فوراً ہی اس کی تصحیح کی اور میں نے اسے کہا کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس سے توبہ کیجیے۔ آج سے پہلے اگر آپ میں سے بھی کسی نے کہا ہو کہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے یا میرا سہارا اللہ ہے جو کہ اوپر رہتا ہے، آسمان والا آسمان پر رہتا ہے، وہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، نیلی چھت پر بیٹھتا ہے، اس طرح کی باتیں، یہ کلمہ کفر ہے، اس سے توبہ لازم آتی ہے، تجدید نکاح بھی لازم آتا ہے، تجدید ایمان بھی لازم آتا ہے
لہذا اس طرح کے کلمات کبھی مت بولیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت سے، مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، کیونکہ رہنے کے لیے اسے جگہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، سمجھ سے پاک ہے، لہذا اس کے لیے یہ جملے کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بزرگ اور برتری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہے، تب بھی جائز نہیں ہے۔ کفر کا حکم تو نہیں آئے گا، لیکن جائز پھر بھی نہیں ہے، منع کرنا ہوگا۔ اس لیے اس طرح کا جملہ کہ اللہ اوپر رہتا ہے، نیلی چھت والا، ایک سہارا میرا آسمان پر ہے وہ اللہ ہے، اور ایک زمین پر وہ آپ ہیں، اس طرح کے جملے کہنا کلمہ کفر ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک تو میرا دشمن ہے، اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں، اور اللہ بھی ہے جو ایسوں کو کچھ نہیں کہتا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ بھی ہے جو ایسوں کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ صریح اللہ رب العالمین کی بے ادبی اور توہین ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کیجئے، تجدید ایمان کیجئے، تجدید نکاح کیجئے، آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا جملہ نہ کہنے کا مصمم ارادہ کیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بول دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید میری قسمت لکھتے ہوئے بھول گیا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ کے لیے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اس کے لیے لفظ بھولنے والا استعمال کرنا صریح کلمہ کفر ہے۔ تو ایسے کلمہ بھی اگر آپ نے کہیں ادا کیا ہو تو توبہ کیجئے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ بول دیتے ہیں اللہ میاں، یہ کہنا بھی جائز نہیں۔ اللہ میاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ عز و جل کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے، لیکن اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میاں جو ہے ہمارے ہاں وہ خاوند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا جملہ جس کے سنتے ہی وہ خاوند کا تصور بھی ابھرتا ہو، تو وہ جملہ اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بے شمار جملے ہیں۔ اچھا، گانے ہیں، کتنے سارے گانے ہیں جو ہمارے ہاں، وہ گانے جو ہے وہ اس طرح کی استغفر اللہ العظیم کفر کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ گانے والا، گانا سننے والا، اس میں لذت حاصل کرنے والا، یعنی یہ سارے کے سارے اس کفر میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ ایک گانا ہے کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ یہ خدا بھی نہ جانے یعنی اللہ بھی نہیں جانتا، یہ صریح کلمہ کفر ہے، لیکن لوگ اس میں کس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں، لذت سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسا اگر آپ نے بھی سنا ہو، کیا ہو، لذت حاصل کی ہو، تو یقین جانیے یہ کلمہ کفر ہے، اس سے توبہ کیجئے، اور آئندہ اس طرح کے کفریہ کلمات نہ ادا کرنے کا یا نہ سننے کا پکا ارادہ کیجئے، اس لیے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا۔ یا اس طرح بھی کئی مرتبہ یہ جملے بھی ہوتے ہیں کہ جب خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ یہ بھی گانے کے جملے۔ دیکھتا ہوگا یعنی کہ جب دیکھتا ہوگا، پہلے نہیں دیکھتا تھا، جب دیکھتا ہوگا، پہلے نہیں، جب سوچتا ہوگا، یہ جب دیکھتا ہوگا سوچتا ہوگا۔ تو یہ جملے اور اس طرح کا جملہ یہ کلمہ کفر ہے، یہ کہنا بھی کفریہ جملہ ہے۔ اس طرح کہنے سے بندے کے اوپر توبہ لازم آتی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر یہ والا بھی گانا کسی نے سنا ہو، لذت اختیار کی ہو اور دوسروں کو سنایا ہو، تو ان پر توبہ لازم ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے گانے ہیں جو آپ خود ہی محسوس کر لیں گے، علی حاذا القیاس۔ آپ خود سوچ لیجئے گا کہ اس میں کس طرح یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے کہ اللہ کو بیچ میں۔ اسی طرح کئی لوگ ڈرامائی انداز میں جب ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹیج شو ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے لطیفے سنا دیتے ہیں جن میں کلمہ کفر ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں قرآن کا اڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے وہ فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ قبر میں فرشتے آئیں گے تو میں یوں کر دوں گا، یوں۔ اس طرح کے جملے سننا، بولنا، یہ کلمہ کفر اختیار کرنا ہے۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ نے اور میں نے اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جی میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ جانتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ اللہ کو گواہ بنانا ہے۔ اور اگر وہ کام کیا ہو بندے نے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اس وقت اس نے گواہ بنا دیا ہو، تو آپ بتائیں کہ یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟
کہ اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا، حالانکہ اس نے کام کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے، اس پر یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حل کلمہ کفر سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔